پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو کہ لوگوں نے اپنے بزنس چھوڑ کے ہاؤسنگ اسکیمیں لگا دی. تو ان کا پروگرام بڑھ گیا یا چل رہا ہے؟ اب تو سب کا بڑھ گیا. پاکستانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. انہوں نے ہاتھ موت ایسے کیے کہ رشینز پہ پاکستان کے بجائے اور ملکوں میں چل جا کے پھر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی. کنزیومر آئٹمس کے جو ای کامرس کا بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہے, بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, وہ دوسروں کا پروڈکٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ پروڈکٹ اسکیل اپ کرتا ہے تو کوئی اور آ کے ہائی جیک کر لیتا ہے. آج کل جو ینگسٹرز کا سب سے بڑا ڈائلما ہے, پرابلم ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ چلانے کی کوشش کی, پہلے سیکھا نہیں. سیکھا کیسے کہ خود کام کیا, غلطیاں کی تو سیکھ لیا, جب سیکھ لیا تو نہیں چلا, نقصان ہو گیا, چھوڑ دیا, پھر نیا کام سیکھنا شروع کر دیا. اپنی لائف میں یہ چیز طے کرنی ہے, ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہے یا آپ نے کچھ بننا ہے, یا آپ نے ڈے ون پر ڈیسائیڈ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا پاکستانی جو سسٹم ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا بزنسز کو. بزنس کرنا مشکل نہیں, بزنس کرنا سب سے آسان, بٹ اس کو طریقے سے کرنا مشکل. پاکستان 70 سال ہو چکے ہیں, بن چکے ہیں, ابھی تک پاکستان میں کوئی امبانی جیسا یا گوتم اندانی جیسے بزنس مین کیوں نہیں پروڈیوس ہوئے؟ یہ ہمارے پاس محمد علی یار حبیب ہے, میاں منشا ہے, کدھر ہے سر؟ ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہے کہیں. خدارا پاکستانیوں کو سب کو یہ میسج پہنچائیں کہ امپورٹڈ چیزیں خریدنی بند کریں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں ابراہیم امین صاحب. ابراہیم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ابراہیم امین صاحب چیئر پرسن ہیں پیفلا کے, پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن ہے. اس کے علاوہ ڈیلسن کا آپ نے بتایا انٹرنیشنل باڈی ہے, اور ڈیجیٹل ٹیک کنسلٹنسی دے رہے ہیں آپ لوگ. اور اس کے علاوہ ٹرائی اسٹارز کا بتایا ہے. ٹرائی اسٹارز کا بھی کانسیپٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ میں دوبارہ سننا چاہوں گا آپ سے ہی. سو بتائیں ٹرائی اسٹارز کے بارے میں, what exactly do they do? ایک تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. ٹرائی اسٹار یہ ایک جرنی ہے. تو جرنی میں بتاتا ہوں عموماً میں اپنی انٹرویوز میں کہ جب کام ہم نے شروع کیا تو اس وقت پاکستان میں یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, تو ٹیلیکس ہوتا تھا. ٹیلیکس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ٹائپ رائٹر ہوتا تھا جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا. پوری دنیا میں جتنے بھی آپ نے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ ٹیلیکس سے لائن لگتی تھی. جرمنی, یو ایس, تو ادھر بھی ٹیلیکس ہوتا تھا, پاکستان میں بھی ٹیلیکس ہوتا تھا. تو اس پہ آپ ٹائپ کرتے تھے میسج, تو وہ ٹائپ میسج پہنچتا تھا پوری دنیا میں. جیسے اب یہاں پہ ٹائپ ہو رہے ہیں ایٹ دا سائملٹینیسلی سملرلی اسی وقت موویز میں دیکھا ہوا ہم نے. ہاں, تو وہ وہی ٹپ 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 ٹک 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 سیم جیسے ٹیلی گرام آپ دیکھا ہوگا, یہاں پہ ٹک ٹک ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ٹک ٹک ہو رہا ہے. تو وہ ٹیلیکس ٹائپ ہوتا تھا. جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کمیونیکیشن, جتنی بھی کمیونیکیشن ہے, وہ ٹیلی فون ہوتا تھا یا وہ ٹیلیکس ہوتا تھا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پاکستان میں. تو ٹیلیکس سے شروع کیا, وہاں سے پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا جب ایکس ٹیز اور اے ٹیز ہوتے تھے سسٹمز, بڑے بڑے آئی بی ایم کے سسٹمز ہوتے تھے. یہ 96-97 کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ اس ٹائم ٹیلیکس پہ میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے تھے. اچھا, اوکے. تو اس وقت ٹیلیکس کے تھرو ساری کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس کے بعد پھر فیکس آیا. پھر فیکس آیا, فیکس میں نے وہ کمیونیکیشن تھوڑی سی آسان کر دی. یہاں سے پیپر ڈالا, وہاں سے نکل آیا. تو فوٹو کاپی یوں سمجھیں کہ یہاں سے آپ نے فوٹو کاپی نکالنے کے بجائے وہ فوٹو کاپی جرمنی یا انٹرنیشنلی نکلتا تھا. ایسا ہی. پھر ٹیلیکس, پھر یہ ای میل آ گیا, پھر انٹرنیٹ آ گیا, ای میل آ گیا. جو ڈائل اپ انٹرنیٹ ہوتے تھے جن میں ٹی ٹا کر کے وہ کنیکٹ ہوتا تھا, اور کنیکٹ ہو کے چلتا تھا. وہ مطلب وہ بائٹس میں ہوتا تھا صرف. ہاں جی, بالکل ایسا. تو وہ 15-20 منٹ لے کے کنیکٹ ہوتا تھا, اور پھر وہ چلتا وہ تھا. ابھی تک آواز ہے جب جی چوکا کا جی کارڈ جی لگاتے ٹو 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 ٹو, جی 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 جی, بس اس کے کنیکٹنگ کے انتظار ہی کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی کنیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا ہی. تو وہ دور دیکھا سارا. تو وہ پھر انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ نے پھر کمیونیکیشن دنیا میں آسان کر دی. تو ٹیلیکس اور فیکس کا کام میرے جو فادر کرتے تھے بند ہو گیا. تو پھر ہم نے لیدر, میرے دادا لیدر کا کام کرتے تھے, تو لیدر گارمنٹس, لیدر ٹیننگ. تو میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو ٹیننگ میں لگا دیا, جس میں وہ را لیدر سے فنش کرتے تھے یہ کراچی میں ٹینریز میں. اور میں نے پھر لیدر مینوفیکچرنگ سیکھی. ایک لیدر گارمنٹ سے, لیدر کی کھال سے اس کو جیکٹ بنانا, اس کو گڈس بنانا. تو سلائی مشین چلانی سیکھی, اس کی ڈیزائننگ سیکھی. اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 1988 میں شروع کیا لیدر کا کام. یہ
कैसे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता होगा. हम अक्सर जब कुर्बानी देते हैं तो खालें आपको मिल रही होती हैं सब कुछ, तो ये क्या प्रोसेस है? खाल से आप लेदर कैसे बनाते हैं? जरा एक प्रोसेस को जरा एक्सप्लेन करते हैं. तो खाल पे पहले आप खाल मंगल और बुध को, एक तो कुर्बानी के बाद खालें अवेलेबल होती हैं, दूसरी खालें पाकिस्तान में मंगल और बुध को, आपको पता है कसाईयों की छुट्टी होती है, ऐसे ही. तो कसाई मंगल और बुध को ज़बह करते हैं, दुम्बा, बकरा, भैंस, गाय, तो उसकी खाल उतारते हैं. वो खाल उतार के आड़त होती है. कराची में रांगीवाड़े में है, रांगीवाड़ा एक जगह है उसको कहते हैं. लाहौर में आपने देखा होगा स्टेशन के बैक साइड पे चमड़ा मंडी उसको कहते हैं, वहाँ पे वो खालें बेचने जाते हैं. तो 1988 में आई वाज इन कॉलेज, तो कॉलेज से उधर रांगीवाड़े जाना, फुटपाथ पे बैठ के मंगल और बुध वाले दिन कसाई आते थे तो खाल ताज़ी ज़बा हुई खाल हमारे सामने डालते थे. तो ऊपर वो बाल होते थे, तो उसको उल्टा करके फ्लैश साइड देखनी होती थी. तो फ्लैश साइड देख के उसकी ग्रेडिंग हमने सीखी, मैंने सीखी. तो हाथ डाला, उसको उल्टा किया, फ्लैश साइड ऊपर करके ताज़ी खाल ज़बा हुई जिस खून में लथपथ, उस खाल को उल्टा करके फिर उसमें फ्लैश साइड से देख के उसमें उसकी ना ग्रेडिंग, उसमें उसके डिजीज होते हैं, उसमें कट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसकी फ्लैश की क्वालिटी कैसी है, तो उसमें फिर उसको ग्रेडिंग करते हैं. फिर उस फ्लैश साइड पे नमक लगाते हैं, तो नमक लगा के उसको प्रिजर्व करते हैं. फिर वो टैनरी वाले आके ख़रीदते हैं जो टैनिंग करते हैं, फिर वो ड्रमों में उसकी टैनिंग होती है, केमिकलाइजेशन होती है, फिर उसको वो बाल उतार के उसको प्रोसेस करते हैं. तो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, केमिकल के ड्रम्स होते हैं, उसमें वो प्रोसेस करके उसको फिनिश करते हैं. तो उसका पहला स्टेज है ब्लू फॉर्म में आता है, वो उसको ब्लू करते हैं, फिर क्रस्ट फॉर्म में आता है, फिर उसको फिनिशिंग होती है. तो उसको फिर कलर देते हैं. वो आपने देखा होगा लेदर जैकेट्स में अमूमन के वो ब्राउन है और ब्लैक, ज़्यादातर ब्राउन और ब्लैक है. और जो स्किन होती है उसमें अगर ज़्यादा कट्स हैं और ज़्यादा वो है, तो जैसे रेगमाल होता है ना, तो रेगमाल जैसी एक मशीन होती है, उसके ऊपर वो रगड़ते हैं खाल को, उसको कहते हैं बफ. तो उसमें से वो उसके डिफेक्ट्स ख़त्म कर देते हैं. तो जो वो बफ वाली जो जैकेट होती है, जो ज़्यादा वो जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो प्लेन नहीं होती, बफ में कलर्स शेड हो जाते हैं. अच्छा. तो वो ज़रा क्वालिटी उसकी डाउन होती है, उसको बफ कर देते हैं ताकि उसके डिफेक्ट्स छुप जाएं. बट वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये प्रॉपर कलर्ड नहीं है, ब्लैक या ब्राउन नहीं है, ये बफ्ड है. तो वो ज़्यादा मैंने देखा अपनी लाइफ में. तो वो लेदर का काम शुरू किया, लेदर की फैक्ट्री लगाई ज़ैनब मार्केट कराची. हाँ बिल्कुल देखिए. तो वहाँ पे दुकान डाली. अच्छा. ये गखड़ प्लाजा पिंडी, बिल्कुल ऐसा ही है. वहाँ मैंने दुकान डाली. तो वहाँ हमने लेदर जैकेटें बेची बड़ी ठीक ठाक. अच्छा. वो काम किया हमने 1988 से लेके 1994-5 तक. छोड़ा क्यों फिर? असल में लेदर जो है ना, लेदर बेसिकली हम समझते हैं कि लेदर से सर्दी रोकती है. ऐसा नहीं है. लेदर इज नॉट फॉर विंटर. पूरी दुनिया में लेदर को एज अ फैशन गारमेंट लिया जाता है. फैशन अगर आपने करना है तो लेदर को एज अ फैशन गारमेंट लेते हैं. तो लेदर पे फैशन करना फिर ख़त्म हो गया. कैसे? क्योंकि सिंथेटिक्स ने फिर उसकी जगह ले ली. अब आप मुझे बताएं, आप हर्ष पीस का जूता लेंगे या स्केचर्स लेंगे? स्केच. क्योंकि उसमें बेनतहा कलर्स हैं, डिजाइनिंग है, वैरायटी है, कंफर्ट है. लेदर में तो वो कंफर्ट आपको मिल ही नहीं सकता. और उसमें फिर वो आप देखें, मैं हर्ष पीस पहनता हूँ क्योंकि मैं वॉक बहुत करता हूँ, तो एड़ी घिस जाती है. तो हर्ष पीस लेता हूँ, तो हर्ष पीस में जो 20 साल पहले डिज़ाइन लिया था, आज भी वही डिज़ाइन मिलता है. कोई डिज़ाइन चेंज नहीं, कुछ नहीं. अब चूंकि अब हमने बैंक्स में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो काला जूता चाहिए, तो ब्लैक शू आपको चाहिए, ऑफिस शू चाहिए. अब हर्ष पीस में का जो शू है, उसकी जो एड़ी है वो घिसती नहीं है. नहीं तो हमेशा एक साइड से इतनी हो जाती है, एक साइड से इतनी हो जाती है, चल के. तो वो उनका जो सोल है वो नहीं घिसता. तो वो उसमें वो डिज़ाइन ही नहीं, वो सेम डिज़ाइन है, वो बाहर पड़ा है, वो ये डिज़ाइन 20 साल से एक ही डिज़ाइन है. तो उसमें लेदर में यू कैन नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड कलर्स. तो वो सिंथेटिक्स में आपको पता है, तो एक से एक डिज़ाइन. तब आप नाइकी ले लें, ऐसे ही है. तो इस वजह से लेदर फेड आउट हो गया. ठीक है. लेदर अब इतना ज़्यादा उसमें चूंकि फैशन में इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो बहुत फिर कम हो गया. उस वजह से लेदर का पाकिस्तान में जो काम है, क्वालिटी लेदर का काम, वो बंद हो गया. ये ना होने के बाद 94-95 92 में बूम आया था. 92 में रशियन स्टेट्स आज़ाद हुई थी. रशिया जो है वो टूटा था और सारी रशियन स्टेट्स आज़ाद हुई थी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान.
تو آپ کو پتہ نہیں شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو, 92 میں بہت سارے رشینز پاکستان آئے تھے, بہت رشینز پاکستان آئے تھے. تو انہوں نے لیدر تو پیدائش کا دور ہے. تو 92 میں اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو پاکستان رشین سے بھر گیا. تو میں نے پھر فرینڈشپ ہاؤس گیا, فرینڈشپ ہاؤس والد صاحب نے مجھے فرینڈشپ ہاؤس بھیج دیا. وہاں پہ پھر میں نے رشین لکھنی, پڑھنی اور بولنی سیکھی تھی. تو میں رشین لکھ لیتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں اور بول لیتا ہوں. اچھا, زبردست. کیسے لوگ ہیں رشینز؟ رشینز بہت اچھے لوگ ہیں, رشینز بہت اچھے لوگ ہیں, بہت. پھر وہی اگین پاکستانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. انہوں نے ہاتھ ووت ایسے کیے کہ رشینز پہ پاکستان کے بجائے ٹرکی چلے گئے, چائنا چلے گئے, اور ملکوں میں جا کے پھر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی. پاکستان سے پھر وہ فیز آؤٹ ہو گئے. بٹ 94-95 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیدر کا سارٹ آف آپ نے ڈکلائن دیکھا اور یہ ڈیسائیڈڈ کہ اب آپ نے شفٹ کرنا ہے. اب پاکستان میں تو آج بھی بہت سے لوگ جب ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لیدر بنا کے ہم بیچیں گے, اور وہ تو نہیں, یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں ای کامرس کا بزنس جو ہے نا پاکستان میں, ای کامرس کے اوپر بڑی ریسرچ کیا ہے ہم نے. ای کامرس میں پاکستان میں جو ای کامرس ہے, جو اوور آل جو ای کامرس بزنس ہے, اس اوور آل بزنس کا 2.5% ہے. دنیا میں یہ 15 سے 25% ہے, جو کہ 56% پہ جائے گا. جو تھیوری اور تھیسس کہتی ہے, جو بڑی لوگوں کی ریسرچ ہے, بڑی آرگنائزیشنز کی ریسرچ ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ ای کامرس ول ٹیک اوور اینڈ دیر ول بی ٹوٹل بزنس کا 56% ول بی ای کامرس. اچھا, اب ای کامرس کنزیومر آئٹمس کے جو ای کامرس کا بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہے, کسی نے بھی اگر کرنا ہے, تو اس کے لیے بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, وہ دوسروں کا پروڈکٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ پروڈکٹ اسکیل اپ کرتا ہے تو کوئی اور آ کے ہائی جیک کر لیتا ہے. تو پروڈکٹ اپنا بنائیں, اور پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ 1 سے 3,000 کے درمیان میں ہونی چاہیے, تو آپ ماسز پہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. اب آپ بہت بڑا ورلڈ ٹاپ 10 امیزون کے ورلڈ ٹاپ 10 رینکنگ میں ایک پاکستانی کمپنی ہے یوٹوپیا. یوٹوپیا کے نام سے. یوٹوپیا بیڈ شیٹس, پلاسٹک کے کمپاؤنڈز, پلاسٹک کی چیزیں, بیڈ شیٹس, کلودنگ, ٹیکسٹائل, کافی کچھ وہ بناتے ہیں. بنا کے انہوں نے بھیجا ہے. وہ پھر مینوفیکچرنگ انہوں نے شروع کر دی کراچی میں, لاہور میں, بہت بڑی بڑی فیکٹریز انہوں نے لگائی ہیں. تو انہوں نے کیسے شروع کیا, وہ 1 سے 3,000 کے درمیان میں انہوں نے پہلے کنزیومر آئٹم بیچنے شروع کیے, بٹ اپنا پروڈکٹ بنا کے بیچے. کوئی بھی چیز بنائیں, اس پہ اپنا پروڈکٹ لگائیں اور اس کے اوپر آپ شروع کر دیں. ای کامرس کا پاکستان میں بہت اسکوپ ہے, بہت ہیوج اسکوپ ہے, بٹ اگین اس کو کرنا کیسے ہے. میں عموماً یہ مثال دیتا ہوں, جیسے میں نے جتنے بھی بزنسز اپنے کیے, آپ کہہ رہے ہیں نا کتنے بزنسز کیسے کیے, اتنی 3 کمپنیاں کیسے کھڑی کر لی, 3 برانڈز بڑے بڑے کھڑے کر لیے. 2004 سے ہم نے شروع کیا. تو جو بھی کام کریں اس کی پہلے جاب کریں, وہ سیکھیں, 2-4 سال سیکھیں, اپنی کاسٹ پہ نہ سیکھیں, اس کی جاب کریں, کسی کے پاس جا کے لگ جائیں, جاب کریں. اچھا, اب جاب بھی ہم کیا کرتے ہیں, جاب جب ہم جا کے کرتے ہیں تو جاب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سیلری ملے. اس لیے جاب کیوں نہیں کرتے کہ ہم کچھ سیکھ لیں. اب بڑے لوگ کہتے ہیں, جیک ما کے انٹرویوز اگر آپ سنیں, تو اگر آپ نے کوئی ایک کام سیکھنا ہے, مطلب اگر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھنا, تو آپ کسی اسٹیبلشڈ کارپوریٹ میں جا کے لگ جائیں. تو وہ تو آپ لگ گئے کہ آپ نے سیلری لینی ہے, آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے. بٹ اگر آپ نے سیکھنا ہے, کسی اسٹارٹ اپ میں جا کے کام کریں, جو کارپوریٹ اسٹیبلشڈ کارپوریٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں آپ کو ہر کام خود کرنا پڑے گا, اور ہر کام آپ مطلب جو بھی چاہیں آپ کو کرنے دیں گے. میرا ایک کام, میں نے ایک کام پہ جاب لی, اور پھر آپ کا بھی کام میں نے کہا چلو میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بھی ہیلپ کر دیتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ 360 ڈگریز HR بھی دیکھ لیں, مارکیٹنگ بھی دیکھ لیں, سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں, مینوفیکچرنگ بھی دیکھ لیں, لاجسٹکس بھی دیکھ لیں. تو یہ سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے. تو میں 94 میں نے لیدر فیلڈ, پاکستان کی سب سے بڑی لیدر گارمنٹ فیکٹری میں جاب کی, سیالکوٹ میں, لیدر فیلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, ہائیسٹ ایکسپورٹ ٹرافی جیتی. تو وہاں پہ انٹری لینے کے لیے, وہاں پہ انٹری لینا آپ کو پتہ ہے بڑی کمپنی, تو جو جاب آئی, جو جیسی جاب آئی, تو 1,500 روپے مہینے پہ میں اسٹور کیپر لگ گیا. پھر ایونچولی 2 سال میں اس فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر لگ گیا. تو یہ مطلب کیسے اچیو ہوا کہ وہ جتنے لوگ تھے وہاں پہ,
ہر کسی کو کہا تم اپنا کام بھی مجھے دے دو, تم اپنا کام بھی مجھے دے دو, تم اپنا کام بھی مجھے دے دو. چونکہ میں نے لیدر گارمنٹ مینوفیکچرنگ, لیدر گارمنٹ ٹینری, ٹیننگ, کنورژن, فنش لیدر, پھر اس کے گارمنٹ فیکٹری, مطلب اینڈ ٹو اینڈ سیکھا ہوا تھا. بٹ اس کی جاب نہیں تھی, تو جاب لینے کے لیے فیکٹری میں انٹری لی. تو انٹری لے کے ان کو بتایا کہ یہ سب کام مجھے آتا ہے, مجھے آپ پروڈکشن مینیجر بنا دیں, مجھے ساری پروڈکشن دے دیں, میں چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو وہاں پہ انہوں نے کورینس رکھے ہوئے تھے, اور لائن چین, مطلب 5,000 مشینیں تھیں, 5,000 لیدر جیکٹ وہ روز بناتے تھے, ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو وہ دیکھا پھر میں نے کہ وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ پھر ڈکلائن کی طرف آنی شروع ہوگی. تو وہاں 2 سال سیکھا, 2 سال جاب کی, پھر اپنا کام شروع کر دیا. پھر جب اپنا کام شروع کیا, کراچی ڈیفینس میں لیدر گارمنٹ فیکٹری لگائی, 10 مشینیں لگائیں. وہ پھر ہم نے پورے پاکستان میں ہول سیل کیا, زینب مارکیٹ میں دکان, پنڈی میں دکان, لاہور میں دکان, پھر پورے پاکستان کے جتنے بھی ریٹیلرز تھے ان کو ہول سیل کرنا شروع کیا. مطلب کافی نوٹ کما لیا آپ نے. کافی نوٹ کما لیا جی. پھر آپ نے 3 کمپنیز کیسے اسٹیبلش کی؟ وہ پھر لیدر فیز آؤٹ ہو گیا, پھر لیدر ایکسپورٹ کیا, پھر اس میں نقصان بھی کیا, فائدے بھی کیے, پیسے بھی کمائے, پھر گنوائے بھی. بزنس ہے, بزنس میں سب کام ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. تو جو غلطی کی, اگین جو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی کی, کہ 8 سال لیدر کا کام کیا, 88 سے 96 تک, 8 ایئرس, اور پھر بند کر چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے میری لائف کی, دنیا کی, زندگی کی سب سے بڑی غلطی, کہ 8 سال زیرو سے شروع کیا. اور ایک I was one of the largest wholesalers of leather garments in Pakistan. ابراہیم گارمنٹس کے نام سے پورا پاکستان لیدر شاپس مجھے جانتے تھے. یہ جینا سپر مارکیٹ میں ایس لیدر ہے, اس کو بیچا, میرپور آزاد کشمیر تک بیچا, پھر چھوڑ دیا, لائن چینج کر لی. یہ غلطی ہے. اگر آپ اسی لائن پہ رہتے تو آج کئی زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں, یا چھوڑتے نہیں آپ ساتھ ساتھ اور ابھی بھی تو میں 3 بزنس ہم کر رہے ہیں, تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, تو چھوڑا, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت یہ چھوڑا, عقل نہیں تھی تو چھوڑا, بولا کہ اب یہ بزنس نہیں چلے گا تو چھوڑ کے کوئی اور بزنس کرو. آج کل جو ینگسٹرس کا سب سے بڑا ڈائلما ہے, پرابلم ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے چلانے کی کوشش کی, پہلے سیکھا نہیں. اچھا پھر سیکھا کیسے, کہ خود کام کیا, غلطیاں کی تو سیکھ لیا, جب سیکھ لیا تو نہیں چلا, نقصان ہو گیا, چھوڑ دیا, پھر نیا کام سیکھنا شروع کر دیا. تو یہ ینگسٹرز والی مسٹیک آپ نے بھی کی. یہ میں نے بھی کی, بالکل 100% میں نے بھی کی ینگ ایج میں. تو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر اس مسٹیک کو اوور کم کیسے کیا آپ نے؟ پھر اس مسٹیک کو اوور کم ایسے کیا کہ 96-97 میں الائٹ بینک, خالد شیروانی صاحب ہیں, وہ الائٹ بینک کے پریزیڈنٹ لگ گئے. تو انہوں نے الائٹ بینک میں کور بینکنگ سسٹم ریپلیسمنٹ, کور بینکنگ اس میں ایک آئی ٹی کی کہ سسٹم امپلیمنٹیشنس کرنی تھی. اس سسٹم امپلیمنٹیشنس کی ٹیم میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ لگ گیا لاہور. تو کراچی 96 اور 96 میں یہ لیدر کا کام چھوڑا, 1 سال فارغ رہے, کچھ بھی نہیں کیا. پیٹرومن میں جا کے پڑھا, کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا پیٹرومن کے نام سے جو کمپیوٹر ڈپلوماز وغیرہ سکھاتا تھا. تو وہیں پہ پڑھا, پھر وہاں پہ پڑھانا بھی شروع کر دیا. تو ایک 97 تک وہاں پہ پڑھایا, پر 6 جولائی 1997 کو میں لاہور چلا گیا, الائٹ بینک میں ایز اے کنسلٹنٹ لگ گیا. جب الائٹ بینک میں ایز اے کنسلٹنٹ لگا تو فیملی یہ کسٹم امپورٹ ایکسپورٹ کسٹم ایجنٹس کا کام کرتی, تو کسٹم کا بھی لائسنس لے لیا, اور پھر فائنینشیل سروسز شروع کر دی. اچھا, اس وقت 96-97 میں سٹی بینک آیا. سٹی بینک نے یہ کنزیومر لون شروع کیے, کریڈٹ کارڈ دینے شروع کیے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ آیا, اس نے کنزیومر لون شروع کیے. تو کنزیومر لون جب شروع کیے, تو جب فائنینشیل سروسز کا کام شروع کیا, تو اس وقت پاکستان بینکنگ کاؤنسل ہوتی تھی. اس کے بعد پاکستان بینکس ایسوسیشن بنی, جس نے انجینئرس کو کہا کہ آپ ویلیوشن سروسز کریں. اب ویلیوشن سروسز یہ ہے کہ جب بھی کسی پاکستانی انڈیویجول نے, ایس ایم ای نے, کارپوریٹ نے لون لینا ہوتا ہے, تو وہ جو مارگیج ہوتا ہے, وہ جو جس پراپرٹی پہ, جس آئٹم پہ, گاڑی پہ, اپارٹمنٹ پہ, جس مارگیج کی جو بھی پراپرٹی وہ پلیج کرواتا ہے, جو مارگیج کرواتا ہے, چاہے وہ گاڑی, آپ کو پتا ہے گاڑی مارگیج ہوتی ہے, یا اپارٹمنٹ مارگیج ہوتا ہے, یا ہاؤس مارگیج ہوتا ہے, یا فیکٹری مارگیج ہوتی ہے, تو اس کی ویلیو لگواتا ہے بینک آؤٹ سورس کمپنیوں سے. اب لون کی مختلف قسمیں ہیں. کنونشنل بینکس اس وقت زیادہ تھے, اسلامک بینکس نہیں تھے.
تو کنونشنل بینکس اور اسلامک بینکس کے اپنے لون دینے کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں, اپنے اپنے ماڈلس ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, جب آپ نے لون لینا ہے تو اب آپ نے پرسنل لون اگر لینا ہے اور آٹو لون لینا ہے تو اس نئی گاڑی کی تو ویلیوشن کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اگر آپ نے پرانی گاڑی لینی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے یہ بینک کو کیسے پتا؟ تو وہ بینک پھر آؤٹ سورس کمپنیز کو, ویلیوشن کمپنیز کو دیتا ہے کہ وہ آپ ویلیو لگائیں. وہ کام شروع کیا. جب آپ نے کریڈٹ کارڈ لینا ہے تو ایک رائڈر آتا ہے آپ کے گھر جو آپ سے 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ لیتا ہے, آپ کے آفس آتا ہے, آپ کے گھر آتا ہے. وہ کام شروع کیا. So this is where TriStar started جی. This is where TriStar پہلے میں نے جاب کی. TriStar بعد میں شروع کیا, پہلے جاب کی. یہ اچھا آپ نے کہا پہلے آپ جاب سے چیزیں سیکھتے. اچھا, یہ نا پہلے فیملی نے یہ سکھایا کہ پہلے جاب کرو, 5 سال 4 سال 5 سال جاب کرو, پھر اپنا بزنس شروع کرو. A lot of students خاص طور پہ جب وہ ایک دفعہ, اور میں نے دیکھا بھی ہے لوگوں سے باتیں اس طرح کی سنی بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب آپ ایک دفعہ فاؤنڈر بن جاؤ اور آپ ایک دفعہ بزنس اسٹارٹ کر لو پھر آپ جاب نہیں کر سکتے ہو کسی اور کے پاس جا کے, بٹ یو ڈن اٹ لائک 2-3 times already. بالکل. دیکھیں لیدر کا کام آسان کام نہیں ہے, بڑے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, کہنا آسان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مطلب ایک بڑے باپ کا بیٹا, بڑا ماشاء اللہ ڈیفینس میں گھر, تو میں ڈی جے سائنس کالج میں تھا کراچی, سینٹ پیٹرکس کا پڑھا ہوا, ڈی جے سائنس کالج اس وقت یہی ہوتے تھے, ایسے ہی ٹاپ کالجز ٹاپ اسکولس. تو سینٹ پیٹرکس کا پڑھا, ڈیفینس میں رہنے والا بچہ, جینس اور جرسی میں پہن کے رانگی واڑا, انتہائی تھرڈ کلاس جو ہے تازی کٹی ہوئی کھال کو الٹا سیدھا کر رہے ہیں, اس میں خون لت پت کیڑے. کام سیکھنا ہے تو پھر مطلب یہ تو پھر اس میں نہیں کرنا پڑتا. پھر اگر یو وانٹ ٹو بی مطلب بیکم سم تھنگ, پھر یہ تو وہ آپ نے پھر مطلب تو جنون ہے نا کہ آپ نے اچیو کرنا ہے. اگر آپ نے اچیو کرنا ہے پھر آپ نے اپنا کمفرٹ زون تو پھر نہیں دیکھنا نا. اپنی لائف میں یہ چیز طے کرنی ہے, ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہے یا آپ نے کچھ بننا ہے, یا آپ نے ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا بزنس مین کبھی کمفرٹ زون میں آتا ہے؟ بزنس مین کمفرٹ زون میں آتا ہے, کیوں نہیں آتا؟ کب آتا ہے؟ جب وہ چیزیں اچیو کر لیتا ہے, سسٹمز بنا لیتا ہے. 10 سال بعد 10 سال بعد اٹ آلویز ٹیکس 10 years ٹو اسٹیبلش یور سیلف. آپ 10 years کی بات کی تو ایک بزنس جب اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ بھی 10 سال لیتا ہے, اور وہ سارا وہی میں کہہ رہا ہوں. تو ابھی یہ بات ہوتی ہے ملک کی, تو ہمارے ملک میں حکومتیں تو 5 سال کی لیے ہوتی ہیں, تو اس میں وہ 10 سالہ منصوبہ کب بنائیں گے اور ملک کو پروفٹ میں لے کے جائیں گے؟ آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ہم ملک بنا اور ہم نے ملک شروع کیا تو پاکستان نے بڑے ملکوں کو 5-5 سال کے منصوبے بنا کر دیے. اچھا, کوریا کو ہم کس نے بنایا؟ بڑا کچھ دیا کیا نا. ایمریٹس کس نے بنائی؟ ایمریٹس بنائی پاکستان. اب اس کو دیکھیں, اب آپ ایک کمفرٹ زون میں آ گئے, آپ نے 0 سے اسٹارٹ کیا, آپ نے گروتھ لی, پھر آپ آ کے ایک جگہ آ کے اسٹیل کر گئے. اب یہاں پہ آپ نے اب پیک لے لی. پیک لینے کے بعد اب آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہے. بزنس اسٹارٹ کرنا, گروتھ لینا, پیک لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو سسٹین رکھنا مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہسٹری دیکھیں نا, ابھی ہم ہسٹری بھول جاتے ہیں, ہم سب ہسٹری بھول جاتے ہیں, اور ہم سب ہسٹری کے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں, جو جرمنس ہیں, دوسری قومیں ہیں, وہ ہسٹری اپنی یاد رکھتی ہیں, اور وہ جو ہمیں چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں. تو وہ ٹیمپر ہو جاتی ہے نا, ہسٹری ٹیمپر ہو جاتی ہے, ہم کیا کریں. ہسٹری تو ٹیمپر نہیں ہوتی, بٹ یہ کہ دیکھیں نا جو ہسٹری ہے تو وہ پتہ ہے نا کہ ہسٹری کیا ہے, تو آپ اس کو اس سے سیکھیں. اب ہم نے ایک رائز لیا, اس پہ ہم نے سسٹین کیا. آپ دیکھیں کہ کتنے بزنسز نے رائز لیا 1948 سے آج تک. بزنسز کو دیکھنا شروع کریں کہ کتنے بزنسز نے رائز لیا اور وہ وینش ہو گئے, وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے. کیوں؟ وائی؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو ہم پلاننگ نہیں کرتے, ہم لکھتے نہیں. آپ اپنی آج کو, اپنے کل کو, اپنے اگلے 5 سال کو لکھتے نہیں ہیں, پلان نہیں کرتے, اس پہ ریسرچ نہیں کرتے. اگین وہی والی بات جو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو ہم ہر وقت بہت جلدی میں ہوتے ہیں. عموماً ایک بڑے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی فرصت نہیں ہے اور ایک دھیلے کا کام بھی نہیں. جلدی ہے, بس آپ نے کہیں جلدی پہنچ جانا. بھائی کیوں پہنچ جانا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں پہنچ جانا ہے جلدی؟
بس جلدی جانا ہے, اسپیڈ مارنی ہے بس. کیوں؟ کوئی وجہ نہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈائلما ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو تحمل کے ساتھ, محنت کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ پہلے جاب کریں, سیکھیں اس کو اچھی طرح, پھر اپنا کام شروع کریں. پھر جب آپ نے اپنا کام شروع کیا, پھر اپنے آپ کو سنبھالیں, پلان کریں, کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کریں, کمٹمنٹ, اپنی عزت کو سنبھالیں, اپنی کمٹمنٹ کو سنبھالیں, اپنی ساکھ بنائیں, اپنی پرسیپشن بنائیں. جو آپ آج بات کر رہے ہیں, لوگ آپ پہ بلیو کریں کہ آپ نے بات کی ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہو. یہ پیفلا نے اتنی جلدی, دیکھیں نا, ٹرائی اسٹار بنائی 2004 میں, ٹرائی اسٹار بنائی 1997 سے 2004 تک جاب کی, 2004-05 میں ٹرائی اسٹار بنائی, ٹرائی اسٹار پھر 2014 تک ٹرائی اسٹار کو چلایا, پورے پاکستان میں بینکنگ سروسز کا کام کیا اور ٹرائی اسٹار کو چلایا. اب ٹرائی اسٹار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہم ویلیوشن کرتے ہیں, ایک ہم امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ کسٹمز کرتے ہیں, لاجسٹکس دیکھتے ہیں, ہم شپنگ دیکھتے ہیں, موورز اینڈ پیکرز ہیں. تو شپنگ مطلب آپ نے کوئی بھی لاجسٹکس کا کام کرنا ہے وہ ٹرائی اسٹار کرتی ہے, کوئی بھی آپ نے امپورٹ یا ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے, لاجسٹکس کا کام کرنا ہے, وہ ٹرائی اسٹار کرتی ہے. کسی نے اپنی پراپرٹی ویلیوشن کرانی ہے, کسی نے لون لینا ہے, لون کے اوپر پراپرٹی ویلیوشن کروانی ہے, وہ ٹرائی اسٹار کرتی ہے. اچھا, ایک بہت زبردست ایک اور کام ہے جو بہت کم لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہے, وہ ہے زرعی اجناس, ایگریکلچرل کموڈیٹیز. اب ایگریکلچر کموڈیٹیز کیا ہیں؟ چاول, اس کو کہتے ہیں پنجابی میں منجی, پیڈی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. پیڈی آتی ہے, اس میں اس کی ہسکنگ ہوتی ہے, وہ رائس شیلرز میں ہسکنگ ہوتی ہے, اس سے پھر چاول بنتا ہے. تو پیڈی آتی ہے, آٹا گندم آتی ہے, اس سے آٹا بنتا ہے. شوگر آتی ہے, گنا آتا ہے جس سے شوگر بنتی ہے. تو یہ کموڈیٹیز جو ہیں یہ بینکس پلیج کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی پیسے دیتے ہیں. تو اس کو ویئر ہاؤس مینجمنٹ کا کام کہتے ہیں. تو یہ بھی میں 35-25 سال سے کر رہا ہوں. اس کو مقدم کا کام کہتے ہیں. مقدم ہوتا ہے امانت, عربی ورڈ ہے امانت سنبھالنے والا. تو گڈانی شپ بریکنگ میں شپس آتے ہیں, جہاز, بحری جہاز بڑے بڑے, اور وہ اتنے کٹ پیس ہوتے ہیں اس کے بحری جہاز کے. وہ را مٹیریل ہوتا ہے, یہ جو سریے کی مل اور یہ گارڈر, آئرن اینڈ اسٹیل کی جو ملیں ہیں, اس کو پگھلا کے فرنس اس کو کہتے ہیں. تو وہ گڈانی شپ بریکنگ سے گدون امرزئی کے درمیان میں ساری فیکٹری ہیں پاکستان میں. تو آپ سوچیں کتنی کموڈیٹیز ہیں, جتنی کموڈیٹیز ہیں وہ سب کو را مٹیریل چاہیے. تو اس را مٹیریل کو پلیج کر کے اس کے اگینسٹ بینکس فائنانس کرتے ہیں. تو وہ کام بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, ایگریکلچرل کموڈیٹیز کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے, فائنانس اگینسٹ امپورٹڈ مرچنڈائز. مطلب آپ جو بھی ایل سی کھولتے ہیں, جو بھی آپ امپورٹڈ آئٹمس را مٹیریل لے کے آتے ہیں, وہ بھی بینک میں پلیج ہو جاتی ہے. اور بینک میں پلیج ہو کے اس پہ فائنانس ہوتا ہے. بینک کیا کیا پلج کر لیتے, سب کچھ لے جاتا ہے. ہر چیز, مجھے لگتا ہے ہر چیز لے جاتا ہے. ہر چیز نہیں, ہر چیز لے کے نہیں جاتا. دیکھیں, اب یہ ہے بزنس کو سیکھنے کا طریقہ, یہ ہے نو ہاؤ. آپ نے اگر کوئی امپورٹڈ آئٹم پہ بزنس کرنا ہے تو امپورٹڈ آئٹم کا جو را مٹیریل ہے وہ آپ بینک میں پلیج کروا دیں. اچھا, اب لوگوں کو نا ادھر کوئی بزنس انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اسکل سیٹ کے بعد بزنس کرنا سکھائے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب بزنس کرنا سیکھنا کیسے ہے؟ جب میں نے اپنی لیدر کا کام شروع کیا دکان میں, تو میرے فادر نے مجھے ایک بک دی, اس کو کھاتا جس کو کہتے ہیں. ایک طرف بتایا یہاں پہ جتنے پیسے آ رہے ہیں کریڈٹ لکھو, ایک طرف لکھا یہاں پہ ڈیبٹ لکھو. تو کیش بک بنانا سکھائی. تو اب کیش بک بنانا سیکھی, کیش بک لکھنا سیکھی. تو کیش بک لکھنا آج کس کو آتا ہے؟ اس کیش بک سے لیجر بنانا کس کو آتا ہے؟ اور اس لیجر سے ٹرائل بیلنس بنانا کس کو آتا ہے؟ مجھے بتائیں. لوگ سیکھتے ہی نہیں, لوگ سیکھنا چاہتے ہی سمجھ ہی نہیں آتے ہیں لوگوں کو. تو لکھیں گے تو آئے گا نا. اپنا بزنس جب آپ کریں گے, آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ نے کیش بک, ڈیلی کیش بک لکھنی ہے. تو ڈیلی کیش بک لکھ کے پھر آپ نے اس کا لیجر اس کو بنانا ہے. ارے یہ آج تو یہ بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ ہر نوکری پیشہ بندہ جو ہے ہمارے سمیت کہتا ہے بزنس کرنا, ذرا ان کو بتا دیں کہ بزنس کرنا کتنا مشکل ہے, تاکہ اتنا وہ ہر دن روزانہ کہتے ہیں بزنس مین بنیں گے, کروڑ پتی بنیں گے, کل یہ خریدیں گے, انڈے خریدیں گے, انڈے سے مرغیاں پیدا ہوں گی, بٹ جو ہے نا انڈوں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں, بزنس کرنا مشکل نہیں,
بزنس کرنا سب سے آسان, بٹ اس کو طریقے سے کرنا مشکل, اس کو پلانڈ کرنا, اس کو کنسسٹینسی کے ساتھ کرنا. پلانڈ کرنے کا مطلب کہ آج کا کام آپ آج کریں, آپ نے آج جتنا صبح سے شام تک کام کیا اس کی کیش بک لکھیں, کہ پیسے کتنے آئے اس کو لیفٹ پہ لکھیں, پیسے کتنے گئے اس کو رائٹ پہ لکھیں. کیش بک لکھنا سیکھیں. سب سے پہلے کیش بک, بزنس کا پرائم آبجیکٹو, رول نمبر 1 کیش بک لکھیں, اور ڈے اینڈ پہ کلوز کر کے بیلنس کریں, اپنا کریڈٹ بھی اپنا ڈیبٹ, مطلب جو پیسے آئے اور جو پیسے خرچ کیے, اور بیلنس جو ہاتھ میں ہینڈ ان کیش جو بچا, تو آپ کے دونوں سائڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ سیکھیں نا, تو یہ کون سا بڑا کوئی مشکل کام ہے. کور بزنس کا تو ایک طرح سے کانسیپٹ ہی ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے نا. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں فنڈنگ آئے گی اور وہ فنڈنگ سے یہ ہوگا, پھر ہم اسٹارٹ اپ فیز میں, ابھی تو ہم صرف بلیڈ کریں گے اور کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف ڈائیورٹ ہوگی ہے پوری کی پوری ایک ٹینشن نا, کہ آپ نے پہلے اتنی فنڈنگ ریز کی سیریز اے میں, اور پھر اس کے بعد آپ وہاں گئے, اور پھر آپ نے اس فنڈنگ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اسپینڈ کر رہے ہیں, اور پھر مارکیٹنگ بجٹ ہے اور یہ اور وہ. سو ایون اسٹارٹ اپ نیا بزنس بھی مور آف اے کارپوریٹ کلچر میں کام کرنا اسٹارٹ کر رہا ہے اب. اور بہت سے بڑے بزنسز ہیں, جس طرح اوبر لے لیں آپ, اور بڑی بڑی بزنس ہے, ابھی تک پروفٹ میں نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ان کو بات کرتے ہیں. پہلے آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے, فنڈنگ آتی ہے, کوئی نہ کوئی فنڈ کرتا ہے. اب وہ فنڈنگ آپ اس کو سیڈ اے سیڈ 2 کا نام دے دیں, سیڈ اے راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 کا نام دے دیں, یا آپ پارٹنرشپس کر لیں, کسی سیٹ سے فنڈ لے لیں, بات تو وہی ہے. یہ تو صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے. لیکن جب آپ وہ پہلے ہوتا تھا نا, آپ نے سیٹ سے فنڈ لیا ہے یا آپ نے, اب آپ کہتے ہیں کہ میں فنڈ ریز کر لوں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ دکھانی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ میں پروفٹیبل فلاں مہینے میں ہو رہا ہوں یا کتنا میں نے ریٹرن کرنا ہے. پورا کا پورا ایک انٹرسٹ ریٹ کے حساب سے بھی لوگ پہلے کیلکولیشن کیا کرتے تھے. تو اب وہ والی چیز تو اس طرح سے چل ابھی بھی رہی ہے, لیکن اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں چل رہی. اب زیادہ تو یہ ہے نا کہ بس انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے. ہاں, بٹ بزنس کرنے کا طریقہ کار تو چینج نہیں ہو سکتا. بزنس کرنے کا طریقہ کار, آپ نے فنڈ ریز کیا, اب جیسے مثال کے طور پر ایک فنڈ کسی نے, جو سب سے بڑا فنڈ پاکستان میں جس نے ریز کیا, اس نے خرچ کر کے بند ہو کے چلا گیا نا, رائٹ. جو سول تھا, شاید ایجپٹ کی کمپنی تھی شاید, جو بس کا کام کرتی تھی, سب سے بڑا فنڈ انہوں نے ریز کیا. پھر انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیا, خرچہ بے حساب کر لیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان لوگوں کے بارے میں میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے, مجھے ان کا اچھا نہیں پتا, لیکن آئی نو لاٹ آف پیپل ان دس ایکو سسٹم جن کا اینڈ گول یہ ہوتا ہے کہ یار فنڈ ریز کریں. تو فنڈ ریز کرنا اینڈ گول بن گیا نا. ہاں ٹھیک ہے, بزنس وہ بھی ساتھ ساتھ کریں, مطلب who is stopping you to fund raise funds? Nobody. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا, کتنے بزنسز ہیں. اب آپ صرف اگر آپ لگا لیں حساب, تو پاشا میں صرف پاشا اگر آپ لیں موٹا موٹا, تو 4-5 ہزار ممبرز ہوں گے. ان 4-5 ہزار پاشا ممبرز میں سے کسی نے فنڈ ریز کیا ہوگا. تو 4-5 ہزار صرف پاشا. ایسی سی پی میں 36,000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, یا مور دین 36,000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. بہت زیادہ کمپنیز. ایسی سی پی میں کتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, ذرا حساب لگائیں. اور لاکھوں ہوں گی. ان کمپنیز میں سے کتنوں کو فنڈ ملا, پرسنٹیج نکالیں ذرا. یہ 1% بھی بنے گا. سر پاکستان 70 سال ہو چکے ہیں, بن چکا ہے. ابھی تک پاکستان میں کوئی امبانی جیسا یا گوتم اندانی جیسے بزنس مین کیوں نہیں پروڈیوس ہوئے؟ یہ ہمارے پاس محمد علی یار حبیب ہے, میاں منشا ہے. کدھر ہے سر؟ ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہے کہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم نا سینرجیز نہیں کریٹ کرتے, ہم کولیبریشنس نہیں کرتے, ہم شیک ہینڈز نہیں کرتے, ہم بریجنگ نہیں کرتے. یہ بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. ہم اپنی چیز دبا کے چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, کسی کو آئیڈیا نہ پتہ چل جائے, کوئی اس سے کچھ سیکھ نہ لے. دیکھیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو بانٹے, آئیڈیا بانٹے, نالج بانٹے, اس سے بڑھتی ہے. یہاں پہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, مجھے یاد آ گیا. ہمارے پاس ولید بھی آئے ہوئے تھے ٹیسلا انڈسٹریز سے, ان کا تعلق ہے,
اور انہوں نے ہمیں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا. انہوں نے کہا یار جو بھی بزنس میں کر رہا ہوتا ہوں نا اس نے کاپی ہونا ہی ہونا ہے. ہاں بالکل. تو کہتے ہیں کہ میں پہلے سے اس کی 3 آئٹریشنز بنا کے رکھتا ہوں, بالکل صحیح, کیونکہ اس نے کاپی ہو جانا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں آئی ایگری ٹو دیٹ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ لوگ ایک سینرجی بنائیں اور مل کے کام کریں, لوگ تو کاپی کر کے اپنا بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کمبائن کریں, شیک ہینڈ کریں, کمبائن کر کے اس کو اسکیل کریں, اس کے بجائے ہم سب 1.5 انچ کی مسجد بنا کے الگ الگ کام شروع. کیا آپ کو لگتا ہے یہی وجہ, اس وجہ سے ہم کوئی ملٹی بلینئر نہیں بنا سکتے پاکستان؟ 2-3 وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سینرجی بلڈ نہیں کرتے, سیکھنا نہیں چاہتے, ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کرتے, ایفیشینسی لے کے نہیں آتے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال, کہ آج جتنے بھی ہمارے بزنسز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کی کاسٹ ٹو انکم ریشو کیا ہے, اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں انٹرنیشنلی دیکھیں اور کمپیریٹیو انالیسس کریں تو سیم بزنس کی کاسٹ ٹو انکم ریشو کیا ہے اور آج کے ہمارے بزنس مین کی کاسٹ ٹو انکم ریشو کیا ہے. کیوں پرابلم ہے کہ ویسٹیج زیادہ ہے, کاسٹ کسی بھی کام کو کرنے میں کاسٹ بہت زیادہ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا پاکستانی جو سسٹم ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا بزنسز کو. نہیں کرتا, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, بٹ آپ کے لاسز, آپ کی ویسٹیج, آپ کی لاس آف ایفرٹ, آپ کی لاس آف پروڈکشن, آپ کی جیسے مثال میں آپ کو دینے لگا تھا کہ ہم جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتے ہیں, اس کے لاسز, ہمارے پاس جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی ایفیشینسی نہیں ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں نا, دیکھیں ایک بزنس مین ہے, میں سمجھے بزنس مین ہوں, میں اپنا پیسہ لگاتا ہوں, کروڑوں روپے آتا ہوں اس ملک میں, مجھے نہیں پتا کہ کل کے دن اس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے, میں اپنا پیسہ کیوں لگاؤں گا اس ملک میں؟ بٹ اب اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو بالکل نہیں لگائیں گے, بٹ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اب آپ نے کوئی نہ کوئی بزنس میں پیسہ تو لگانا ہے, یا لگا رہے ہیں تو آپ نے لگانا ہی ہے. چلیں, ولید کے پاس 10 کروڑ روپے ہے اور اس نے بزنس لگانا ہے. ولید ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں اور میں یہ پیسہ باہر نہیں لے کے جاؤں گا, نہیں لگاؤں گا. اور ولید ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا کریں گے. سر میں نے لگایا, میں ذلیل ہو گیا, یقین کریں. لیٹس سے ولید نے 10 کروڑ روپے کی انڈسٹری لگانی ہے پاکستان میں, کون سی انڈسٹری لگائے گا؟ 10 کروڑ میں کون سی انڈسٹری لگتی ہے بھائی؟ کوئی بھی بزنس. 10 کروڑ سے انڈسٹری لگانی کیوں ہے؟ کیا کریں 10 کروڑ کا ڈالر رکھ لیں لے کے. بتائیں نا سر, میں پلاٹ خرید کے رکھ لے گا. میری بات سے پلاٹ خریدے نقصان میں, گولڈ خریدیں گے وہ بھی نقصان میں. مطلب غریب بندہ جب امیر ہونے جاتا ہے, گولڈ میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہیں مطلب جو گولڈ میں تو نقصان, گولڈ میں نقصان نہیں, وہ ہے جو رہا ہے. ہاں وہ ہے جو رہا ہے, گولڈ میں تو نقصان نہیں ہوتا. لیکن پلاٹ خرید لیتا ہے ولید نے, بہت زیادہ پلاٹس خریدے اور بہت سب میں نقصان نہیں ہوا. تو ڈیفینس میں خریدے نا. ایک ہی غلطی ہوگی وہاں, آئندہ ڈیفینس میں ہی خریدوں گا. یار یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس بولتا ہے, ایکسپیرینس بولتا ہے کہ یہ پوچھا ہی نہیں کہاں لیا, کہاں نہیں لیا, کیا کیا, ڈائریکٹ انہوں نے میرے پورے کیریئر کو ایک لفظ میں ختم کر دیا. آپ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے وہ پوائنٹ بولا ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ پاکستان کے پین پوائنٹ کو سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں بڑی امپورٹنٹ اور اچھی بات کی آپ نے, بہت ضروری ہے. پاکستان میں نا مافیاز ایگزسٹ کرتے ہیں, ہر چیز کا ایک مافیا ہے. لینڈ مافیا ہوگا, پولیس مافیا ہوگا, یہ مافیا وہ مافیا. پاکستان میں ایسا ہے کہ ایک عام بندہ زندگی جی سکتا ہے بغیر اس مافیا کا حصہ بنے؟ آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال ہے, کیا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کسی مافیا کا حصہ نہیں؟ بتا دیں, آپ ریسرچ کر لیں. It takes a lot of hard work, right? It takes a lot of hard work کے علاوہ پراپر ٹائمنگ. اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں 2004 سے ہم نے کام شروع کیا, پلاننگ, ٹائمنگ, ہسٹری, عقل, ماں کی دعائیں, مطلب it's a combination. میں اب آپ کو اپنی جرنی بتاتا ہوں. اب میں نے 5 سال جاب کی, لیدر کا کام کیا, میں نے ابھی کہا کہ بیوقوفی کی بند کر دیا. خیر, جس وقت لیدر کا کام کر رہا تھا اس وقت بھی میں تو سیونگ کر ہی رہا تھا. اس وقت میں نے پراپرٹی کیوں نہیں خریدی؟ میں نے نہیں خریدی. سر پراپرٹی کا نام نہ لیں, بار سن تو لینا, بات تو سن لینا, اب آپ میری بات پوری ہونے دیں. میں آگے اب آپ ذرا بات جرنی کو سمجھیں اور سمجھیں کہ کیا کرنا چاہیے جو لوگ نہیں کرتے. 2004 میں نے ٹائر اسٹار شروع کی. تو 2004 میں عسکری 5 میں میں نے اپارٹمنٹ لیا 8 لاکھ روپے کا. تو میرے پاس 6 لاکھ کی گاڑی تھی, 2 لاکھ روپے کسی سے لون لیے, 6 لاکھ روپے کی گاڑی بیچی, 2 لاکھ لون لے کے 8 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ عسکری 5 میں لیا.
تو وہ پہلا اپارٹمنٹ تھا جو میں نے لیا, پراپرٹی. پھر سمجھ آئی کہ پراپرٹی لینی چاہیے, کسی نے پھر بتایا کہ پراپرٹی لینی چاہیے. اچھا, اب جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دوست بناتے ہیں, دوستوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, بٹ ہم پلان نہیں کرتے. دیکھیں نا, ہماری کتنی حدیثیں ہیں کہ آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں, تو آپ پلان کرتے ہیں کہ میں نے کس سے دوستی کرنی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کس سے دوستی کرنی ہے؟ نہیں. تو آپ ہمیشہ اپنے سے 100 گنا زیادہ عقل مند بندے کو ڈھونڈیں, آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس سے جا کے وہ دوستی کیوں کرے گا دوستی آپ سے؟ کرے گا. میں دیکھیں نا, میں نے کیا کیا جب میں نے لیدر کا کام کیا. دیکھیں, اب یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈے 1 پہ یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. مائنڈ سیٹ. میرے ساتھ ہم 2 لوگ ہیں جنہوں نے کام شروع کیا یہی بینکنگ سروسز کا. ڈے 1 پہ وہ صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یقین کریں کہ وہ آج وہیں اسی ڈے 1 1997 پہ کھڑا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ہر کام ہو سکتا ہے, ہر کام آپ پراپرلی اچیو کر سکتے. تو میں نے ہمیشہ لیدر کا جب کام کیا تو کراچی زینب مارکیٹ میں جو ہول سیل کا کنگ ہے بخاری فیشن, اسے میری دوستی ہوگی. کیسے ہوگی دوستی؟ اس لیے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, جب آپ کننگ نہیں ہوتے, تو آپ کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی, اور ہر کوئی اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ پیچ ہونا چاہتا ہے. اب آج جو میں نے جن کی وجہ سے گرو کیا, جن کی وجہ سے میں آج جو ہوں, تو وہ میرے سے 100 گنا زیادہ عقل مند ہے. PwC میں فراز انور کا میں نام لیتا ہوں ہمیشہ, سینئر ہے, وہ میرے سے 100 گنا زیادہ عقل مند انسان, میرا دوست. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. آپ اگر ڈیلسنس کی کانفرنسز دیکھیں, PwC کا لوگو لگتا ہے اس میں, کیوں, وائی؟ تو وہ کیسے دوست بن گئے میرے؟ وہ آپ والی بات کہ سب سے پہلا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا پرابلم ہے ہمیں اپنے آپ پہ یقین نہیں. یہ نہیں ہوگا, یہ کیوں ہوگا, یہ کیسے ہوگا. آپ اپنے ٹارگیٹ بنائیں, دیکھیں ایک تو لکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, پھر سر ارد گرد پازیٹیو انرجی نہیں ہے, نیگیٹیوٹی سے بھرے ہوئے, دن رات نیگیٹو. پازیٹیو لوگوں سے گھیریں اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں سے گھیریں, اپنی مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو کریں, پازیٹیوز کے ساتھ رہیں, پازیٹیو کے ساتھ دوستیاں کریں, پازیٹیو انرجی پھیلائیں. سب کچھ پاسبل ہے اس دنیا میں, ہر چیز پاسبل ہے. ابھی بھی تو لوگ بزنس شروع کر رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں, کون نہیں ہو رہا. دیکھیں, اب مثال کے طور پر آپ کی فیلڈ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہو رہے ہیں, انہوں نے بھی تو کبھی کہیں زیرو سے شروع کیا ہوگا. ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں, شام سرور, عمران علی دینا. اب دیکھیں نا, پیفلا شروع کی 2021 میں, 3 سال. پیفلا رجسٹر ہوئی 2021 میں, 3 سال میں کیسے کامیاب ہوگی بتائیں؟ وائی از پیفلا ٹوڈے پیفلا؟ بتائیں وائی از ٹرائی اسٹار اینڈ ڈیلسنس ٹریننگ میں ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے. فائنینشیل ٹریننگز میں آپ کسی بھی بینک سے پوچھ لیں, ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے. تو وائی؟ اگر میں کہتا یار وہ تو 100-200 کمپنیاں پہلے بھی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, پہلے دن میں یہ سب سوچتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے, تہیہ کیا ہے کہ ڈیلسنس ول بی پاکستان's ٹاپ فائنینشیل ٹریننگ کمپنی. اور آپ دیکھیے گا ایسا ہوگا, اٹ ول ہیپن ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ڈیڈیکیشن اپنے آپ پہ دیکھیں, اپنے آپ پہ جب تک آپ یقین نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ سو یو ڈو بلیو, اس میں آپ نے جو بات کی ہے پازیٹیو انرجی کی, سو یو ڈو بلیو ان لا آف اٹریکشن. جی, کہ جب آپ ایک چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں اور آپ اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں, تو ایونچولی آپ کو اسی طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ بھی ملیں گے, وہ پورا کارواں بھی بنے گا, اور ایونچولی وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور میں بھی اس پہ کافی زیادہ بلیو کرتا ہوں, تو اس لیے آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار کیونکہ میری کنوکشن آ گئی ہے اور اب میں اس پہ سوچ رہا ہوں اور اب یہ ہوگا, اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کی؟ کیونکہ آئی سین لاٹ کے لوگ کہتے ہیں آپ کی مطلب ہوتا یہ ہے کہ اسٹارٹ تھاٹ سے ہو رہا ہے مگر ایکٹ باڈی نے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ دونوں کو سنک کیسے کرتے ہیں؟ تو پلان بناتے ہیں, اس پلان کو لکھتے ہیں, روڈ میپ بناتے ہیں, ہر چیز لکھتے ہیں, اپنے ٹارگیٹس لکھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو.
تو اس میں آپ دیکھیں نا ایک اس اچیومنٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, ویل ری انوینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, یو جسٹ نیڈ ٹو اڈاپٹ دا ویل. تو اس چیز کو اڈاپشن کریں. ٹیکنالوجی کی بات ہم کر رہے تھے. دیکھیں جو کامیاب لوگ, بڑے بزنس مین کامیاب کیوں نہیں ہوئے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری لاکہیڈ مارٹن جو F-16 بناتی ہے, اس کے اوپر ذرا دیکھیں کیا اس کا شیئر. میں نے لاسٹ جب دیکھا تھا 3-4-5 سال پہلے, تو اس کا پر شیئر تھا کوئی $500-600 کا. 3 لاکھ لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اور Amazon کا شیئر آپ آئیڈیا لگائیں پر شیئر کیا ویلیو ہوگی. $100 $4,000 پلس ہوگا, جس کی کوئی برک اینڈ مورٹر نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. $4,000 ایک شیئر کی ویلیو, ایک شیئر. تو جتنے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ, فالوورشپ. دیکھیں نا, وائی از گوگل ٹوڈے گوگل؟ وائی؟ کیونکہ فالوورز ہیں. کوئی بھی ایپ, میں نے ایک کیس اسٹڈی پڑھی جس میں میرے ایک دوست ہیں آصف بیگ محمد صاحب, آج کل PSO کے چیئرمین ہیں. یہ جو سینی اسٹار ہے, یہ جو سینی اسٹار موویز ہیں, جو سینماز ہیں, اس کے اونر ہے, اس کے اونر. اچھا. انہوں نے ایپ بنائی اسٹار پلیز. بالکل سنا. اسٹار پلیز میں انہوں نے پاکستانی ڈرامے ڈالے, انکہی جیسے پرانی فلمیں ڈالی, اور اس کی فیلوشپ بڑھائی, اس کی کنزیومرز بڑھائے, اس کے فالوورز بڑھائے. تو ابھی بھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے نا, اس میں میں آپ کو یہ آئیڈیا دینے لگا تھا کہ لائف اسٹائل ایپ بنائیں, اس کے فالوورز بنائیں. دیکھیں اچیومنٹ کیا ہے, واٹ از دا اچیومنٹ؟ اچیومنٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے ریسرچ کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, کہ اب انہیں کی مثال دیتا ہوں, انہیں سے سیکھی ہے میں نے مثال, کہ انہوں نے ایک ایپ بنائی, اس میں 30-40 ہزار فالوورز ان کے آگے. جو اس ایپ جیسے نیٹ فلکس ہے, تو نیٹ فلکس جیسی انہوں نے اسٹار پلیس بنائی, اس کو پروموٹ کیا. اس میں کوئی 25-30 ہزار پاکستانی فالوورز تھے, اور اتنے ہی کوئی 10-15-20 ہزار انٹرنیشنل فالوورز تھے. تو وہ انٹرنیشنل برانڈنگ ہو گئی اس ایپ کی. انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی بیچ دی. تو کوئی ایپ اگر ایسی آپ بنائیں جس کے 1 ملین فالوورز ہوں, اس کی ویلیوشن کیا ہوگی؟ $1 بلین. اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور اس کو ہم سب مل کے اچیو کیوں نہیں کرتے؟ آپ الگ, میں الگ, وہ الگ, وہ الگ, وہ الگ. کیوں بھائی؟ ایسا کیوں ہے کہ پے پال 4 دوستوں نے مل کے بنایا $40 بلین کی اس کی بیلنس شیٹ؟ وائی؟ نہیں سر, اکیلے ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا رہتا نا, 2 آئیں گے تو ڈیوائڈ ہو جائیں گے پیسے. یہ بڑا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے. اگین آئی کنیکٹڈ ود لا آف اٹریکشن. اگر آپ کو پتا ہے کہ $1 بلین ملنا ہی ملنا ہے, تو چاہے اکیلے ہوں چاہے 10 لوگ ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ویلیویشن تو وہاں جانی ہی جانی ہے. بٹ کیسے جانی ہے یہ بتائیں. لا آف اٹریکشن کا مطلب ہے سینرجی ڈیولپ کرنا, اس کو سینرجائز کرنا, پارٹنرشپس کرنا, سینرجی ڈیولپ کرنا, جو کہ ہم نہیں کرتے. ایک سب سے بڑا مسئلہ. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بزنس مین ہے, وہ جو بھی بزنس کرتا ہے, اب جیسے پیفلا میں نے 2 سال چلانے کی کوشش کی, چلائی, ایک سٹیج پہ لائی. پھر تو فیل احمد خان صاحب کو ہم لے آئے. 2 سال میں پیچھے لگا رہا, 2 سال اس کو چلانے کے لیے. اس کو چلانے والا پروفیشنل بندہ رکھیں. خود نہیں آپ سب کچھ چلا سکتے, کر سکتے. اب آپ نے کوئی بزنس چلانا ہے تو اس بزنس کو چلانے سمجھنے کا اس کو پروفیشنل بندہ رکھیں. آپ کا فنڈنگ کہاں سے لیتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیفلا میں ہم زیادہ تر تو خود اپنی جیب سے فنڈ کرتے ہیں. ہم جو کماتے ہیں اپنی جیب سے لگاتے ہیں. پھر ہماری سبسکرپشنس ہیں, کچھ بینکس ہیں جو ہمیں اینول سبسکرپشن دیتی ہیں, وہ فنڈ کرتے ہیں. یہ فنڈنگ ہے پیفلا کی. سو پلاننگ کا تو خیر میرے خیال سے ایک فقدان ہے, بٹ وین یو ور پلاننگ تھنگس آؤٹ فار یور سیلف, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ٹرائی سار سمجھ آ گیا ایک آئیڈیا کا, آپ نے اس پہ کام کیا,
اس کے بعد Delsons. وٹ میڈ یو تھنک ایگزیکٹلی کہ ڈیلسنس کرنا ہے, ڈیجیٹل ٹیک کنسلٹنسی کرنی ہے, اور اس طرف جانے کے لیے پلان کیا تھا, تھاٹ کس طرح سے آیا؟ دیکھیں اگین پھر اپنے سے 10 گنا 100 گنا زیادہ عقل مند سے دوستی کر لی. اس نے گائیڈ کیا. اس نے کیا گائیڈ کیا کہ تم نے 1997 سے تم فائنینشیل سروسز کر رہے ہو. گڈانی شپ بریکنگ سے گدو نمزئی تک تم نے جتنی فیکٹریاں ہیں جو را مٹیریل سے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہیں, اس کی تم نے پروجیکٹ ویلیوشن کی ہے, ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. تمہارے پاس اب کتنا نالج آ گیا. 97 سے 2014 تک ایک نالج اکٹھا ہوا, ایک ڈیٹا بیس اکٹھا ہوا, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا, پورا چارٹرڈ جہاز کسٹم سے کلیئر کروایا, پورا جہاز خود اکیلا کھڑا ہو کے 22 سال کی عمر میں. تو ایک نالج بیس بلٹ ہوئی. تو اس نالج بیس کو ڈلیور کرو, لوگوں کو سکھاؤ, ٹرین کرو, ٹریننگ شروع کرو. تو جو بینکنگ فائنینشیل سروسز تم نے پریکٹیکلی پچھلے 10-15 سال کی, اگین 10-15 سال 10 سال کر لی, 5 سال جاب کی, 10 سال خود کر لی, 15 سال ہو گئے. اب یہ لوگوں کو سکھانا شروع کرو. تو یہاں یہ وہ وقت تھا جب میں نے راکٹ کی طرح ترقی کی, ڈیلسنس بنائی, اور ہم نے بینکس کو, بینکرز کو یہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ اس کی ٹریننگ کرانی شروع کی. کتنے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہوں گے ابھی تک؟ ہم 20-25 ہزار لوگوں کو آج تک ٹرین کر چکے ہیں. اچھا. اور یہ کارپوریٹ ٹریننگز ہیں؟ کارپوریٹ ٹریننگز ہیں, کنزیومر ٹریننگز, ہر قسم کی ٹریننگز ہیں, ہر قسم کی. سو آئیڈیا اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ وہی بینکس جن کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں ایویلیویشن میں, یو گو بیک ٹو دوز بینکس کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ایویلیویشن کیسے کر رہے ہیں. ہم ویلیوشن کیسے کر رہے ہیں. پھر ہم نے ریگولیٹری چیزوں کو دیکھا, ہم نے ٹیکنالوجی کو دیکھا, پھر ہم نے جس انڈسٹری میں جو کام کیا. مثال کے طور پہ یہ ادھر پنڈی میں روات میں صادق فیڈ ہے, فیڈ مل. ہاں بالکل, بہت مشہور ہے کافی. ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے, وہ فوت ہو گئے. تو اسلام آباد فیڈ ہے, صادق فیڈ ہے. ادھر I-9 انڈسٹریل ایریا میں آئرن اینڈ اسٹیل کی ملیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ جو فیڈ ملے ہیں یہ پورے پاکستان کے کنٹرول شیڈس کو, جہاں پہ مرغی پیدا ہوتی ہے, ان کو فیڈ دیتے ہیں. تو یہ فیڈ کیسے بنی, یہ پروسیس کیا ہوا, کیسے ہوا, کہاں تک گیا. اسی طرح پورے پاکستان میں جو ملک کلیکشن ملز ہیں, جو پورے پاکستان سے گوالوں سے 2 ٹائم ملک کلیکشن کرتی ہیں, وہ کیسے ہوتا ہے کام. آئرن اینڈ اسٹیل کا کیسے ہوتا ہے کام, میڈیسن کا کیسے ہوتا ہے کام. ہم ہینو پارک موٹرز کی ہم نے ساری پوری ڈیو ڈیلیجنس کی, یہ اس کی پوری فیکٹری کی پروجیکٹ ویلیوشن. وران والے تھے یہ کراچی میں سائٹ ہینو ہے, ہینو پارک موٹرز, کراچی جیپنیز پلانٹ لگا ہوا ہے, اچھا اس کی ہم نے کی. نسان گندھارا, نسان کار آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹ کی. تو یہ سب کچھ جو ٹیکنالوجی, مینول, پلاننگ, امپورٹس, لاجسٹکس, مطلب پاکستان میں کوئی ہم نے 56 سے زیادہ بزنسز, پاور پلانٹس, جاپان پاور ہوتا تھا رائیونڈ میں. اتنے بزنسز کو ایکسپلور کیا, اتنا ویلیویشن کی, سب کچھ کیا, کون سا بزنس پاکستان میں سب سے اچھا ہے؟ ہر بزنس اپنا اپنی جگہ اپنے ٹائم پہ پلس مائنس دیکھیں ہوتا ہے. اس ٹائم کیا بزنس کرنا کبھی چاہیے؟ کبھی ٹیکسٹائل, اس ٹائم تو ٹیکنالوجی. میں نے جو اپنی زندگی میں کام کیے, کبھی بھی اپنا پیسہ, اب دیکھیں, میں کوئی اور میری جگہ ہوتا تو رائس شیلر لگا لیتا اور پھنس جاتا. اب مجھے رائس جہاں پاکستان میں جہاں اگتا ہے, میں سب جگہ میں خود وزٹ کیا ہوا. سوچیں پاکستان میں جہاں چاول اگتا ہے میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی. سندھ, حیدرآباد سے لے کے جہلم تک, مطلب ہزاروں شہر ہیں جو میں نے وزٹ کیے اپنی لائف میں. تو میں نے تو شیلر نہیں لگایا, میں نے وہی کام کیا جو مجھے آتا ہے, فائنینشیل سروسز. اور فائنینشیل سروسز ہی کی کنسلٹنسی میں کرتا ہوں, فائنینشیل سروسز ہی کا کام میں کر رہا ہوں. بیچ میں کوئی کسی کو دیکھ کے بزنس کریں گے تو ہمیشہ منہ کی کھائیں گے. تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے بزنس چھوڑ کے ہاؤسنگ اسکیمیں لگا لی. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈرا بیک, سانیہ, کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کے لیے اپنی ٹیکنالوجی, اپنی مشینری کو اپ گریڈ نہیں کیا, اپنی انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کیا,
جو ایکسپورٹ سے پیسے آئے 6% پہ لون ملتا تھا, بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ ایکسپورٹ ری فائنانس ملتا تھا. اس ایکسپورٹ ری فائنانس سے ہم نے پراپرٹی پہ انویسٹ کیا. میرے بہت سارے دوستوں نے ایسا کیا, مجھے بالکل پتا ہے. بہت سارے ایکسپورٹرز نے سستا لون لے کے پراپرٹی پہ لگا دیا. تو ان کا پروگرام بڑھ گیا یا چل رہا ہے؟ اب تو سب کا بڑھ گیا. پاکستان کا ایک پرابلم میرے خیال سے ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ پراپرٹی اور پراپرٹی میں بھی پلاٹس اور پلاٹنگ کر کے صرف زمین آپ مطلب اٹس لائک اے ڈیڈ انویسٹمنٹ رائٹ, کہ آپ نے صرف ایک زمین کو ہی بیچا اور کسی نے زمین خریدی. دیکھیے بات اگین ایکسپورٹ کی ہے نا. ابھی ہمارا گھر ہے پاکستان. ہم ایز اے قوم یہ نہیں سمجھتے, کسی کو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہمارا انکم اور ایکسپینس کیا ہے, ہمیں امپورٹڈ آئٹمس پہ ہمیں امپورٹڈ آئٹمس خریدنی چاہیے. سر امیر کا بچہ امپورٹڈ آئٹمس پسند آپ کرتا ہے. ایک قوم کی بات کریں نا, اب انڈیویجولس کے اوپر ہم بات نہ کریں. پھر ہم اس بات پہ دیکھیں پاکستان میں کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں بتائیں. 25 کروڑ عوام میں 90% غریب ہیں, 10% امیر ہوں گے, 2-3% امیر ہوں گے, 97% غریب ہوں گے. سو امپورٹڈ آئٹمس آپ کے خیال سے ہونے ہی نہیں چاہیے. نہیں, امپورٹڈ آئٹمس میں وہ امپورٹڈ آئٹمس ہونے چاہیے جو اسینشیل ہیں, جو ایکسپورٹ میں مدد دیتے ہیں. باقی نہیں ہونے جو مینوفیکچرنگ میں یوز ہو رہے ہیں, انڈسٹریز میں. دیکھیں سب سے زیادہ چائے کون پیتا ہے, یہ اور کیوں پیتے ہیں؟ سستی ہے, امپورٹڈ ہے نا. چائے کیوں پیتے ہیں, مطلب ہم چائے بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک قوم عوام ایک فیصلہ کرے خود. دیکھیں نا تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے, ایک انڈیویجول سے. اچھا چلیں ایک بندے ہیں ایز اے قوم, ہم ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم نے چائے نہیں پینی, ہم نے امپورٹڈ چیزیں نہیں خریدنی. ہم نے امپورٹڈ چیزیں نہیں خریدنی. یہ ایز اے قوم ہمیں فیصلہ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے. اب گورنمنٹ امپورٹ بند نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کسی کو کہہ نہیں سکتی کہ تم امپورٹڈ چیزیں نہ لو. یہ تو ہم نے قوم نے فیصلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپینس کیا ہے, ہماری امپورٹ کا خرچہ کیا ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کیا ہے, ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارا ایکسپینس کیا ہے. ساری عوام یہ سوچے, یہ سمجھے کہ ہمارا جو گھر ہے, ہمارا جو مطلب ہماری دھرتی ماں ہے, ہمارا گھر کا ایکسپینس کیا ہے. امپورٹس کا ایکسپینس ہے, وہ امپورٹ کا ایکسپینس ہے نا. اور ہماری انکم کیا ہے, 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور 30 ارب ڈالر ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز, جن کو ہمیں سر پہ بٹھانا چاہیے, جن کو ہمیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ 30 ارب ڈالر کما کے پاکستان بھیجتے ہیں. جتنی پوری بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی, وہ 30 ارب ڈالر پاکستان کے لیے کماتی, ایکسپورٹ ارننگ پاکستان کی. اور اتنے ہی نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں. تو ہمیں تو ان کو سر پہ بٹھانا چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کو کما کے دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خرچتے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو امبیلنس ہے اپنے ہمارے ایکسپینس کا, اور آپ کے گھر کا ایکسپینس 5 لاکھ ہے, آپ 10 لاکھ خرچتے جائیں, کیا ہوگا آپ کے ساتھ, کیا ہوگا, بڑھ جائے گا. تو وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہ امبیلنس کتنا ہے, کتنا ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں اور کتنا امپورٹ ہم کر رہے ہیں. 70-80 ارب ڈالر کا ہمارا امپورٹ ہے شاید, اور 60 ارب ڈالر کا ہمارے ایکسپورٹ, مطلب ہماری ارننگ ہے 60 ارب ڈالر. اب لیٹسٹ فگرز جا رہے ہیں 10-20 ارب ڈالر مائنس میں جا رہے ہیں. ذرا دیکھیں کیا ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ فگر امبیلنس کیا ہے. تو وہ جو امبیلنس ہے اس سے ہم ڈیپریسیشن میں جا رہے ہیں, ہمارا وہ مائنس میں جا رہا ہے. تو وہ نہیں جانا چاہیے. یہ چیزیں آپ کو سمجھ ہیں, سب کو سمجھ ہیں, یہ سب کی حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حکومت کیا کرے, بات پھر دوبارہ پالیسیز بنائے نا. کیا پالیسی بنائے کہ امپورٹ بین کر دیں, امپورٹ بین نہیں تو سختی کرے, پراپرٹیز سیکٹر ختم ہو جائے, انڈسٹریز کو بنائے, انڈسٹری کی سہولت ہے. ہیومن رائٹ ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے نا کہ آج آپ یہاں بیٹھے. چلے امپورٹس کی بات نہیں سر, بات یہ ملک کو انڈسٹری کی طرف لے کے جانا ہے. تو جو آپ نے ایک انڈسٹری لگانی کرے اور ہم کچھ نہ کریں. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, انڈسٹری لگانی ہے آپ نے, $4 بلین کا ہم لوگ بیسیکلی ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں. 23-24 جون جولائی کی رپورٹ ہے, اور it was 27.47 billion which is improved to 24 billion, but still کی امپورٹ ہے 23-24.
ایک سیکنڈ. اچھا میرا یہ کوسچن معذرت کے ساتھ ہم عوام کیوں نہیں سوچتی؟ چلیں سر ہم ہر چیز کسی اور پہ چلیں میں نے سوچا میں عوام ہوں, ہم سب عوام ہم سب عوام نے سوچا میں نے انڈسٹری لگانی ہے, اپروول تو گورنمنٹ سے جا کے لینا نا, 20 اپروولز ہیں, مل جائیں گے مجھے؟ ملتی تو ہے نا, ملتی تو ہے نا, جیسے بھی ملتی ہیں, ایک منٹ, ملتی تو ہے نا. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ, ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کٹ شارٹ. دیکھیں سب سے لوور ہینگنگ فروٹ پہ آئیں. سب سے لوور ہینگنگ فروٹ کیا ہے کہ آپ امپورٹڈ آئٹمس خریدنا بند کریں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایکسپینس کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب سے لوورسٹ ہینگنگ فروٹ یہ ہے کہ آپ امپورٹڈ چیزیں خریدنی بند کر دیں. خدا را پاکستانیوں کو سب کو یہ میسج پہنچائیں کہ امپورٹڈ چیزیں خریدنی بند کریں. اس کے بعد آپ کی بات پہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں, دیکھیں پہلے ہوا کیا, پاسٹ میں کیا ہوا. پاسٹ میں یہ ہوا کہ جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں اس میں سے میں سب کو نہیں کہتا, بٹ میجورٹی نے کیا کیا, میجورٹی نے اس ایکسپورٹ بینیفٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پیسے کا غلط استعمال کیا. تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی؟ گورنمنٹ نے ایمنسٹیز دے کے پراپرٹیز میں انڈورس کیا اس چیز کو. چلیں مطلب جو بھی کیا, مطلب اب آپ تو اس میں ہمارا بھی, ہم بھی تو ایکولی قصوروار ہیں. عوام جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی تو ایکولی قصوروار ہیں جنہوں نے اس ایمنسٹی کو لیا. چلیں اگر گورنمنٹ نے انڈورس کیا بھی تو ہم بھی تو اتنے ہی ذمہ دار ہیں, اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے وہ قصوروار ہیں. وہ بھی تو ہم میں سے ہیں, وہ بھی تو ہم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم جیسے عوام ہوگی نا ویسے ہی حاکم ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں, ہم قوم ہیں؟ قوم تو ہے, قوم تو ہے, بٹ قوم میں عقل کہتے ہیں کہ واقعی ہجوم ہے جس کو جس طرف لگایا لگ جاتے ہیں. تو کیوں لگتے ہیں؟ ہماری عقل نہیں, ہمیں عقل کرنی چاہیے. اب ہجوم سے قوم کیسے بنے گی؟ ویری ڈیپ روٹڈ کنورسیشن میرے خیال سے, کیونکہ بات یہ نا اٹ وڈ گو ان سرکلز کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں اٹ ہیز بین کیپٹ ڈپرائیوڈ ایز ویل, اور شاید ایونچولی ہم کسی ایک اسٹینڈ پوائنٹ پہ, مطلب اٹس جسٹ اباؤٹ سیئنگ اٹ رائٹ, کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو وہ بھی غلط ہے, یہاں سے دیکھیں گے تو وہ بھی غلط ہے, تو دونوں ہی غلط ہے ایسنشلی. اصل بات یہ ہے کہ چینج, ہجوم کی جو آپ بات کریں, چینج سنگل انڈیویجول سے آتی ہے. سو somebody has to take that leadership. انڈیویجول ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی انڈیویجول سے ٹھیک کچھ شروع کرے اور اس کی اویئرنیس کیمپین چلائیں. آپ جیسے لوگ جیسے چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, اس کی اویئرنیس کریں اور اس کو عرف عام میں پھیلائیں. آپ نے ماشاءاللہ 3 کمپنیز سے کافی ایکسپیرینس آپ کا, کیا آپ ینگ انٹرپرینیورز اور ینگ جو بچے ہیں ان کو کیا میسج دیتے ہیں, کس طرف آئیں, کیا کریں اور کیسے لیڈ کریں پاکستان کی انڈسٹری کو؟ دیکھیں اب آپ نے جو بھی کرنا ہے, وہ 3 ایڈیٹس آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں بھی وہی بات ہے, وہی بتاتا ہے کہ آپ پہلے ہنر کمائیں, آپ ایکسیلنس کی طرف آئیں تو پیسہ آپ کی طرف خود ہی آئے گا. تو ایکسیلنس کی طرف تو آئیں. اب کمٹمنٹ لیول اپنا ٹھیک کریں. مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم 100 بچوں کو 100 الگ الگ کام دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ تم یہ کام کب کمپلیٹ کرو گے, تو وہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم 30 دن میں, 40 دن میں, 50 دن میں. آپ اپنے تجربے سے بتائیں کوئی ایک بچہ بھی ٹائم پہ ڈیلیور کرے گا؟ پاکستانی تو نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ ہے پرابلم, یہ ہے پرابلم. اصل پرابلم یہ ہے جب آپ 25 کروڑ عوام 70%, 25 سے 35 سال, 10 کروڑ عوام, 15 کروڑ عوام کسی سے جو وعدہ کرے گی کہ میں یہ کام آپ کو فلاں دن ڈیلیور کر لوں کسی انٹرنیشنل فرم کو, اور آپ اس کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ بس سمپل, ویری سمپل, ویری سمپل سولوشن. آج ہم 25 کروڑ عوام فری لانسنگ پہ لگ جائیں تو کام نہیں ختم ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, چائنا بہت بڑی مثال ہے, 2 ارب عوام ہے, ان کے بعد کام ختم ہوتا ہے. کیوں؟ کمٹمنٹ, کوالٹی. وہ ان کے پاس ہر قسم کی کوالٹی ہے. 2 روپے دو کے 2 روپے والی کوالٹی, 10 روپے دو کے 10 روپے والی کوالٹی.
बट वो 2 रुपए वाली क्वालिटी होगी. ऐसा नहीं है कि 10 रुपए लेके 2 रुपए वाली क्वालिटी दे दी. ये प्रॉब्लम है. ये ठीक कर लें, ठीक हो जाएगा सब कुछ. कैसे ठीक करें? इंडिविजुअल अपनी कमिटमेंट आप ठीक कर लें, मैं अपनी कमिटमेंट ठीक कर लूं. हर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर अपनी कमिटमेंट ठीक कर ले. कमिटमेंट ठीक कैसे करने का मतलब क्या है? कमिटमेंट ठीक करने का मतलब है कि जो आपने काम वादा किया, आप समझते हैं कि आप एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो मैं ये एक वेबसाइट 10 दिन में डेवलप करता हूँ, तो आप डे 1 पे कहें कि मैं 15 दिन में करता हूँ. फिर आप इस चीज़ को इंश्योर करें, बहाने ना बनाएं कि लाइट नहीं है, इंटरनेट बंद हो गया. फिर हम बहाने बनाते हैं, बहाने नहीं बनाए. फिर आप इंश्योर करें कि ये 15 दिन में डिलीवर हो जाए, जो कि जिसका रेशो आज क्या है, 1% भी नहीं. 1% भी हमारी कमिटमेंट, हमारी एथिक्स ठीक नहीं है. हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. देखिए, मैं 3 कंपनियों का चेयरमैन हूं, 3 ब्रांड बनाए मैंने अपनी लाइफ में. हर ब्रांड को 10 साल लगे. तो वो कंसिस्टेंसी, बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आई. एक से एक प्रॉब्लम आई है, एक से एक प्रॉब्लम आई है. अब जैसे मैं मानता हूं खुद कि मैंने लेदर का ब्रांड बना के छोड़ दिया. 8 साल अपनी जिंदगी के जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए. क्यों? आई थिंक काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव रहा है और चीज़ें बड़ा सीखने को मिला आपसे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा, और इन सारी कंपनीज के बारे में आपको हम ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे. कोई कमेंट्स हैं ऑडियंस के तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हम इनसे ज़रूर पूछेंगे. और काफ़ी कुछ सीखने को मिला. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. Thank you आप so लोगों much. का भी शुक्रिया. थैंक यू जी. बड़ा मजा आया आज. बहुत बहुत जबरदस्त बातें हमने की हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum.